قبر جو ہماری ہوتی ہے عام طور پر وہ ایک بڑی سی جگہ ہم کھود دیتے ہیں، اس کے بعد ایک چھوٹی سی جس کو لحد کہتے ہیں اس کو الگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک قبر اس طرح سے پوری کھودی جاتی تھی اور اس کے بعد اس کے سائڈ میں ایک جگہ بناتے تھے اور اس کے اندر میت کو ایسا رکھ کے اس میں سلیب رکھ کے اس کو بند کر کے پھر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، لیکن یہ اس زمین میں ہوتا ہے جو پکی زمین ہے۔ اگر ریتیلی زمین ہوگی، کچی زمین ہوگی تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں عام طور پہ ہمارے یہاں جو قبر بنتے ہیں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک پہلے کشادہ جگہ کھودتے ہیں، اس کے اندر پھر ایک اس کے سائز کی جگہ کھود کے جو ہے اس کو لاد کہتے ہیں، وہ الگ کر دیتے ہیں۔ میت کو قبر کے اندر داخل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پائنچے کا جو پاؤں کا طرف ہے ادھر سے آپ میت کو داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر تو ادھر سے کہیں سے بھی آپ داخل کر سکتے ہیں، لیکن اگر سنت کا طریقہ آپ اپنانا چاہتے ہو تو آپ پاؤں کے طرف سے جہاں میت کے پاؤں آئیں گے اس طرح کے میت لے کے اس طرح قبر کے اندر اس کو داخل کرو گے، ٹھیک ہے۔ داخل کرنے سے پہلے آپ نے قبر کے اندر اس کی اس کا چھوٹا سا تکیہ بنایا ہوگا مٹی کا، ٹھیک ہے۔ اب میت کو اس کو رکھنے کے بعد تھوڑا سا اس کو قبلہ رخ کرو گے، اس کے چہرے کو۔ اگر پورا جسم بھی تھوڑا سا قبلہ رخ ہو جائے تو صحیح ہے، کوئی غلط نہیں، سارا چہرے کو صرف قبلہ رخ کر لو گے، ٹھیک ہے۔ جب قبلہ رخ کرو گے اس کے بعد وہی کپڑے جو آپ نے باندھے تھے وہ آپ کھول لو، اب وہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے اوپر سلیب رکھ کے سوراخ اور ڈال کے مٹی اس کے اوپر ڈال دو۔ مٹی ڈالنے کے بعد بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے لوگ کہتے ہیں قبر کی مٹی قبر پہ لگے گی، یہ بھی بناوٹی بات ہے۔ قبر کی مٹی کوئی قبر پہ نہیں لگے گی، جتنی وہاں ضرورت ہے بس اتنی ہی لگ جائے گی۔ میت کا قبر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو آپ اونچا رکھ سکتے ہو وہ ایک بالش، بس زمین سے ایک بالش اوپر، اس سے زیادہ نہیں، بہت زیادہ اس کو پکی تو کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے نبی نے منع کیا اس کو سیمنٹ لگانا، اس میں بلاک لگانا اوپر سے، ہاں اندر اگر وہ کچی ہے تو آپ بلاک لگا سکتے ہو، باہر نہیں۔